الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا دلچسپ کیس تھا جس پر آج سماعت ہوئی ہے اور ایک ملزم کی ضمانت خارج ہوئی ہے۔ یہ اس ملزم کے خلاف الزام تھا کبوتر چوری کا، اور کبوتر چوری کے الزام میں ملزم کی ضمانت ہائی کورٹ سے خارج ہوئی ہے۔ کتنے لاکھ کے کبوتر تھے، کیا معاملہ تھا، بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ جو ایف آئی اے کے سابق بڑے جو ہیں ڈی جی، ان کو طلب کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بشیر میمن کو طلب کیا گیا تھا۔ اب ایف آئی اے کے دوسرے جو سینئر اور جو سابق ڈی جی ہیں ایف آئی اے کے، اور سینئر افسر بھی رہے ہیں، ان کو طلب کر لیا ایف آئی اے نے۔ اور یہ جو معاملہ ہے ایک ملزم کا جو مختلف ملکوں کو مطلوب ہے اور اس کو سہولت کاری دی ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے، اور اس سے پہلے جو ڈی جی تھے انہوں نے، اور اب وہ معاملہ اس پر تفتیش جاری ہے۔ اس میں جو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں سابق ڈی جی کو، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور کی ہائی کورٹ میں کبوتر چوروں کی جو درخواست ہے، درخواست ضمانت، اس پر سماعت ہوئی ہے، اور ملزم ہاشم ہے جس کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے 6 لاکھ روپے کے کبوتر چوری کرنے والے ملزم کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ملزم ہاشم پر الزام یہ تھا کہ 6 لاکھ روپے کے 95 کبوتر چوری کرنے کے الزام میں تھانہ کاہنہ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی نے ملزم کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میرے موکل کو کبوتر چوری کرنے کے بے بنیاد الزام میں ملوث کیا گیا ہے۔ مدعی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مدعی اعجاز نے شوق سے 6 لاکھ روپے مالیت کے کبوتر پا رکھے تھے۔ عدالت عالیہ سے کہا کہ اس ملزم نے ان کے جو کبوتر تھے ان کو گھر سے، جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی کبوتروں کی، وہاں سے اٹھایا اور یہ چرا کر لے گئے، اور یہ ہڑپ کر گئے، انہوں نے آگے بیچ دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ چوری کا ہے، اور گھر کے اندر سے چوری ہے، نان بیلیبل اوفینس ہے۔ اس وجہ سے چوری ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہو، اور جب آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ آپ کی پراپرٹی کو نقصان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور چوری کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ میرے گھر کے اندر سے یہ چیز اٹھائی گئی ہے تو یہ نان بیلیبل ہے۔ تھیفٹ کا جو اوفینس ہے، دو طرح کا تھیفٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چلتے راہ آپ سے کوئی چیز آپ کی کوئی چیز پڑی ہے، گر جاتی ہے، یا آپ کہیں پر بیٹھے ہیں اور کوئی جیب کاٹ لیتا ہے، یا آپ کسی جگہ پر کوئی آپ بس اڈے پر بیٹھے ہیں اور وہاں آپ کا کوئی بیگ رہ جاتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، تو وہ سیکشن 379 اس پر آتا ہے۔ جب آپ کے گھر کے اندر سے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو وہ 380 اس پر آتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کی سزا 7 سال یا اس سے کم ہے، تو جو 379 ہے اس کی سزا 3 سال ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ یہ نان بیلیبل اوفینس ہے، 7 سال جس کی کم از کم سزا ہے، اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ بیلیبل نہیں ہے، اور ملزم کی ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے، جو کہ سابق صدر بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ملزم کی جو ضمانت ہے اس کو خارج کر دیا، اور ملزم کو پولیس نے احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو تھانے میں بند کر دیا۔ دوسری طرف مالی جرائم کے کیسز میں ایف آئی اے کے ایک اور سابق سربراہ کو تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے اپنے ایک اور سابق سربراہ سعود مرزا کو بیرون ملک فرار پاکستانی کے ساتھ منی لانڈرنگ اور مالی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر اور سہولت کاری پر تحقیقات کے لیے منگل کو طلب کیا ہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن بھی مفرور شخص عمر فاروق ظہور، جو کہ ناروے، سوئٹزرلینڈ، ترکی اور پاکستان کو 2009-10 سے مطلوب ہے، اور مختلف مالی اور دیگر جرائم میں وہ مطلوب ہے، کی سہولت کاری کے الزام میں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے وہ پیش ہو چکے ہیں۔ بشیر میمن اب بلایا گیا ہے سعود مرزا کو۔ سعود مرزا کو جاری طلبی کے نوٹس میں ایجنسی نے کہا ہے، ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، کہ ایف آئی اے لاہور کی حالیہ تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مشتبہ شخص کے خلاف مختلف ممالک میں منی لانڈرنگ کے جرائم کی تحقیقات کے بجائے ایف آئی اے کی جانب سے 2013-14 میں غیر قانونی طور پر اس کی سہولت کاری کی گئی، جب سعود مرزا ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اس کے بعد بھی جب تک یہ معاملہ چلتا رہا، ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن آ گئے اور یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس ملزم کے خلاف کارروائی نہ کی گئی۔
اب یہ کہا جا رہا ہے نوٹس میں کہ سعود مرزا پر یہ الزام ہے کہ 2013-14 میں انہوں نے مفرور عمر فاروق ظہور کی گرفتاری سے بچنے میں مدد کی۔ انہوں نے بطور DG FIA اور سربراہ نیشنل سینٹرل بیورو انٹرپول اسلام آباد، DIG انویسٹیگیشن لاہور پولیس اور ڈائریکٹر FIA پنجاب کی درخواست پر ملزم کے خلاف جاری کیا گیا انٹرپول کا ریڈ وارنٹ منسوخ کرانے کے لیے غیر قانونی سہولت دیتے ہوئے رابطہ کیا، اور سعود مرزا کی غیر قانونی درخواست کے جواب میں انٹرپول نے ملزم کے خلاف اپنا ریڈ وارنٹ منسوخ کر دیا۔ FIA کا یہ کہنا ہے کہ NCB انٹرپول اسلام آباد کے ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سعود مرزا نے بغیر کسی قابل قبول جواز کے 2 اغوا شدہ بچیوں زینب عمر اور زنیرہ عمر، جو ان کو غیر قانونی طور پر بچیوں کی ماں خوشبخت مرزا کی قانونی تحویل سے لے کر جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک منتقل کر دیا گیا کی تلاش اور وطن واپسی کے لیے جاری جو نوٹس تھے وہ بھی واپس لے لیے اور وہ کارروائی بھی وہیں بند کر دی۔ FIA نے سعود مرزا کو منگل آج کے لیے طلب کیا ہوا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم لاہور کے سامنے پیش ہو کر جواب دینے کی ہدایت کی، اور انہوں نے پاکستان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ لانڈر ہونے والے $1 کروڑ 20 لاکھ کے مالیاتی جرم سوئس بینک فراڈ کیس جو کہ 2014 کا، یا 8 کروڑ 90 لاکھ نارویجین کرونز کے مالیاتی جرم کی تحقیقات کی کوشش کی، جنہیں NCBA کے انٹرپول برن اور اوسلو نے بھی اجاگر کیا تھا۔ یہ اس ملزم کی بات ہو رہی ہے، عمر فاروق ظاہر کی۔ سعود مرزا سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایک عام شخص ظہور کی جانب سے دائر درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کے خلاف جاری ریڈ وارنٹس کو کیوں منسوخ کیا تھا، تو جو کہ آئین کے آرٹیکل 33 کی خلاف ورزی ہے، اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ظہور نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کرا رکھی تھی، اس کی گرفتاری کے لیے جاری ریڈ وارنٹس کو معطل کیا جا سکتا تھا تاکہ وہ پاکستان آ کر اپنے خلاف کیسز کی تحقیقات کا سامنا کرے۔ کیا سندھ ہائی کورٹ کی حفاظتی ضمانت کی بنیاد پر ایک عالمی مطلوب شخص کا ریڈ وارنٹ منسوخ کرنا غیر قانونی سہولت ہوگی؟ یہ کہنا تھا سعود مرزا کا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ملزم نے حفاظتی ضمانت حاصل کی سندھ ہائی کورٹ سے اور ملزم نے واپس آنا تھا، اگر ریڈ وارنٹ منسوخ نہ ہوتے تو وہ ملزم واپس نہ آتا، تو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جو حفاظتی ضمانت کا حکم تھا اس کے بعد ریڈ وارنٹ کو منسوخ کرنا کیا یہ غیر قانونی سہولت کاری ہے؟ میں سابق DG FIA سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں اور ایک حفاظتی ضمانت پر آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور آپ نے خود یہ سارے ریڈ وارنٹس واپس لیے، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اگر اتنے ہی اس معاملے میں ٹچی تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایشو تو تھا، کوئی تو آپ کے پرسنل مفادات تھے جس کو اب جو FIA وہ اٹھا رہا ہے۔ سعود مرزا سے یہ سوال کیا گیا آج کہ آپ نے بطور سربراہ NCB اسلام آباد اس حقیقت کے باوجود عمر فاروق کے خلاف جاری ریڈ نوٹس واپس کیوں لیا کہ اس وقت کے ڈائریکٹر FIA پنجاب نے واضح طور پر NCB انٹرپول اسلام آباد کو مطلع کیا تھا کہ ملزم ظہور FIA لاہور کو مطلوب ہے۔ جب FIA کی درخواست پر اس کا نام ریڈ وارنٹس میں شامل کیا گیا تھا تو آپ نے پھر بھی یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیوں یہ سارا کچھ کیا، اور آپ نے کیوں اس کی سہولت کاری کی؟ یہ سارے جواب دیے۔ پہلے اسی معاملے پر بشیر میمن کو طلب کیا گیا تھا، بشیر میمن دوران تفتیش ہی بھاگ گئے تھے اور وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اب آج سعود مرزا پیش ہوئے، دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔